اعوذ باللہ. میرا نام سید وسیم علی شاہ ہے. میں مونٹریال کینیڈا سے آیا ہوں اور ہم نے وہاں پر ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے ہاؤس آف پاکستان کینیڈا کے نام سے. یہ ادارہ پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کے جو بچے ہیں وہاں پیدا ہو رہے ہیں جو آج تک پاکستان میں نہیں آئے ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ہم ان کے کئی سیشن کرتے ہیں. میرے یہاں پر آج آنے کا مقصد اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ میرے دادا جی سید ارشاد علی شاہ صاحب نے یہاں پر ایک ٹرسٹ بنایا تھا جو 1952 میں شروع کیا گیا اور 1975 میں کمپلیشن ہوئی اس کی زینبیا ٹرسٹ کے نام سے. اور اس کے اندر ایک ہاسپٹل بنایا انہوں نے اور ایک لائبریری بنائی. جب ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ہم کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھے پاکستان کے اندر تو اس کے بعد ایک جعلی سا بورڈ وہاں بن کر انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے اور زینبیا ٹرسٹ کی ہی زمینیں بیچنا شروع کر دی. اور جو ہمارا وراثتی انتقال چڑھا یہاں پر جب ہم نے جا کر دیکھا پٹوار خانے کے اندر تو یہاں پر سب جال سازی کر کے ان لوگوں نے جال سازی طریقے سے جال سازوں نے وہ ساری زمینیں جو ہیں وہ اپنے نام کر لی. تو میرا یہاں پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہاں پر جو ہمیں پتہ لگا جو خبریں آ رہی ہیں آج کل کہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی انتظامات کیے ہیں اوورسیز کے حوالے سے کہ وہ ان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کچھ ادارے قائم کیے ہیں. لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ساری کاغذی کارروائیاں ہیں لیکن ان کاغذی کارروائیوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے مجھے خود آنا پڑا یہاں کہ میں جا کر خود دیکھوں کہ اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے. میں ایک مسلم لیگی کارکن بھی رہا ہوں. جب یہاں پاکستان کے اندر تھا تو 1994 کے اندر یہ میاں نواز شریف صاحب کا لیٹر ہے. یہ انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ کے اندر شمولیت پاکستان مسلم لیگ کو ایک نئی قوت بخشے گی. میں ایک پاکستانی مسلم لیگ کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو وہاں کینیڈا سے بھی لیٹر لکھے کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ملاقات چاہتا ہوں. لیکن ان لیٹروں کا نہ تو مجھے کبھی کوئی جواب آیا نہ انہوں نے کبھی کوئی رسپونڈ کیا ان لیٹرز کا. تو یہاں پر صحافی برادری کی وسادت سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی کہ میں 4-5 دن اور یہاں پر موجود ہوں کینیڈا کے اندر پاکستان کے اندر. تو 4-5 دن کے اندر 22 تاریخ کو میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو اگر مجھے وہ کوئی ٹائم دیں تو کیونکہ وہاں پر بھی کافی مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے جو کہ حل طلب ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا جو حل ہے جو مسائل کا حل ہے وہ ان کے ساتھ کچھ میٹنگ کر کے ہم اس کا کوئی سلوشن نکالیں. تو یہ ایک ذریعہ تھا میرے پاس. مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ پریس کلب میں جا کر ایک پریس کانفرنس کریں اور اپنا جو آپ کا جو معاملات ہیں وہاں پر آپ ان کو بتائیں. تو جو صحافی برادری ہے پاکستان کی وہ اس چیز کو اٹھائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو میں اس امید کے ساتھ یہاں پر آج موجود ہوں آپ کے سامنے. اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ تو بہت زیادہ مسائل ہیں. وہاں کی جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ صرف ایک نوکر شاہی کا کام کرتے ہیں. صرف وہ اپنی تنخواہوں کا کام کرتے ہیں. ان کو وہاں پر بھی پاکستانی کمیونٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے صرف یہی آپ لوگوں کے آگے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اگر ہم لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے ہاسپٹل بنائے لائبریریاں بنائیں اور ہم لوگوں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ یہ یہاں پر کیا سلوک ہوتا ہوگا یہ تو
آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے اس ہدایت کے ساتھ سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. اور آگے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں یہاں پر صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ میری جو صحافی برادری ہے، کیونکہ ہم بھی وہاں پاکستان نوائے پاکستان کے نام سے ایک اخبار ہے وہ ہم نکالتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، تو میں آپ سب لوگوں کو اپنی برادری سمجھتا ہوں. تو آپ میری آواز بنیں یہاں پر. میں 2-4 دن ہوں، اور میں محترمہ مریم نواز سے اپیل کرتا ہوں ایز ایک پاکستانی ادنا پاکستانی مسلم لیگ کے کارکن کی حیثیت سے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں. جو ہماری سفارشات ہیں، ہماری جو پرپوزلز ہیں، کہ آپ کے ساتھ ملاقات کر کے، آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں. تو اینڈ میں یہی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا کیس جو ہے وہ اٹھائیں اس سلسلے میں. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی پراپرٹیز کے اوپر بہت زیادہ قبضے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں وہاں پر، اور کچھ لوگ یہاں پر آ کر اپیلز کر دیتے ہیں یا اپلیکیشن دے دیتے ہیں. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی اپنا ڈس ہارٹڈ ہیں، وہ اتنا بھی کرنا گوارا نہیں کرتے کہ وہ یہاں پر آئیں یا اگر اپلیکیشنز بھی دیں، کیونکہ ہمارا یہاں پر عدالتی نظام اور جتنا بھی قانونی نظام ہے یہاں پر وہ صرف ایک کتابی حد تک ہی ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. نہ ہی یہاں پر کچھ کارروائی کی جاتی ہے، نہ کوئی مجرم کو پکڑا جاتا ہے، نہ کوئی جو لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں، جو لوگ جعل سازیاں کرتے ہیں ان کو کیف کردار تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ ان سب کارروائیوں کے پیچھے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. جی اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو. یہ ہماری ٹوٹل 1800 کنال جگہ ہے، ہنجروال کا علاقہ ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں ہے، اور وہاں کے بڑے با اثر رسوخ لوگ. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جاہل بندہ ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے. کہ اگر آپ کا وہ ذرہ نہیں ہے تو اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ذرہ میرا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ یہ ذرہ آپ کا نہیں ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے اتنے اسکالر، اسلامک اسکالر جو ہیں انہوں نے جعل سازیاں کی ہوئی ہیں. قبضہ انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ ڈاکومنٹس بنائے ہوئے ہیں، جعلی ڈاکومنٹس ہیں سارے. ہماری پاور آف اٹارنیز بنائی ہوئی ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ ایک آپ کو شاید یاد ہو پنجابی کا لفظ ہے گہنے، کہ آپ کی زمین جو ہے یہ آپ نے گہنے ڈال دی ہوئی ہے. ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں، لائبریریاں بنا رہے ہیں، ہم 100 کنال جگہ وقف کر رہے ہیں، اور ہم اپنی زمین گہنے رکھ رہے ہیں کسی کے پاس. یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 کنال جگہ ہم گہنے رکھ رہے ہیں؟ سر بڑے اثر رسوخ رکھنے والے نہیں. میں نام اب کس کا لوں؟ اگر میں نام لوں گا تو کافی اپنا کہتے ہیں وہ شریفوں کے نام آ جائیں گے بیچ میں. تو وہاں پر جتنے بھی جو اپنا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ وہاں پر کھوکھر ہیں، وہاں پر بارے ہیں، وہاں پر جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، یہ سب لوگ موجود ہیں اور سب لوگ انوالو ہیں. اور میرے پاس ساری ڈاکومنٹری پروف ہے. حکومتی نمائندے بھی شامل ہو سکتے ہیں، حکومت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہوں گے. یہ بارے جو ہیں، یہ کھوکھر جو ہیں، یہ حکومت میں بھی شامل ہیں، اور انہی کے کارروائی ہیں ساری. جی اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی جو عزیز بارے بیان کو اس میں شامل ہوں گے، ان کو ڈاکومنٹیشن میں انہوں نے پیسے لے لیے ہوں گے، اور یہ کتنا عرصہ پہلے انہوں نے زمین پر قبضہ کیا؟ یہ 1998 کے اندر میرے دادا جی کا انتقال ہوا، سید ارشاد علی شاہ بانی زینبیہ ٹرسٹ. ان کی ساری وراثت ہمارے نام ٹرانسفر ہوئی سن 99 کے اندر نا. ہمارا انتقال نمبر ہے 43756 ہنجروال نیاز بیگ کے علاقے کے اندر. اس کے تحت ہمارے جو تمام کھاتہ جات تھے، جب ہمارے ہاتھ میں وہ سارے ڈاکومنٹس آئے، تو کیونکہ ہم باہر تھے تو ہم نے جب واپس آ کے چیک کیا کہ یہ معاملات ہیں، تو وہ اس میں ہم نے جتنے بھی پٹواری صاحبان تھے،
جتنے بھی لوگوں نے ہمیں اسسٹ کیا اس حوالے سے، تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے جعلی ڈاکومنٹ انہوں نے بنا کر، اور ان کا بڑا ہی ایک پیٹرن طریقہ کار ہے جس سے یہ جعل سازی کرتے ہیں۔ یہ جعل سازی کرتے ہیں، جیسے بھی آپ کو میں نے کہا کہ جی یہ زمین آپ نے گہنے ڈال دی ہے، یا آپ سے تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ یہ زمینوں کا پہلے تبادلہ بھی ہو جاتا تھا، تو تبادلہ یہ کر رہے ہیں، 5 کنال زمین لے رہے ہیں، 9 مرلے جگہ دے رہے ہیں، وہ بھی 9 مرلے جگہ گورنمنٹ نے آلریڈی ایکوائر کی ہوئی ہے۔ مطلب جعل سازی کی انتہا ہے۔ اور یہاں پر حکومت پنجاب جتنی بھی انہوں نے یہ ابھی کمپیوٹرائز کی ہیں زمینیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کریں گے جن پہ آلریڈی کرپشن ہو چکی ہوئی ہے، جن پہ آلریڈی جعل سازی ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ کس طریقے سے اس کی فرض جاری کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو اپنا کمپیوٹرائز ریکارڈ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ کے پرانے کارکن ہیں، بقول آپ کے میاں نواز شریف نے آپ کو لیٹر بھی دیا ہوا ہے، اور آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں یہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کی مریم نواز سے خوش قسمتی سے ملاقات ہو جائے، قرآن کے نام نکل بھی آئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین آپ کو واپس مل جائے گی، اور اگر نہیں ملتی تو کیا عدالتی راستہ اختیار کریں گے؟ عدالتی راستہ تو ہم نے کافی دیر سے اختیار کیا ہوا ہے، 2012 سے ہم نے عدالتی راستے بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کا آج تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا سوائے ڈیٹوں کے۔ اور یہاں پر جتنے بھی لائرز ہیں، تقریباً میرے لیے تقریباً 10 لائر کام کرتے رہے ہیں یہاں پر، اور 10 کے 10 جو لائرز ہیں ان کو بھی میں نے ریپلیس کیا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔